طلبہ جو ہیں یہ مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے نا کہ عام طور پہ جو طلبہ علم ہے ان میں مطالعے کی عادت ہے کیوں نہیں پڑھتے یہ کتابیں؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلبہ علم مطالعہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں علم کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، جو بات ہم نے شروع میں کی، جو ہم نے وہ کی نا کہ مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، وہی بات کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، بہت بڑی بات یہ ہے کہ طلبہ علم مطالعہ اس لیے نہیں کرتے کہ ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں۔ بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا مطلب بزدل ہونے کا؟ ایک طالب علم بسا اوقات بہت شوق رکھتا ہے پڑھنے کا، وہ صبح آپ سے پوچھے گا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، شام کو پوچھے گا، پھر 2 دن بعد پوچھے گا، پھر تیسرے دن کسی اور استاد سے پوچھے گا۔ وہ پوچھنے میں ہی اپنی زندگی ساری لگا دیتے ہیں۔ بھئی آپ شروع کیوں نہیں کر رہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک طالب علم کوئی آیا، اس نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی آپ خطہ دیں، کوئی مجھے آؤٹ ورک جو ہے نا یہ تیار کر دیں۔ تو اس کو بتا دیا یہ کتابیں ہیں، یہ ان کی شروحات ہیں، ایسے آپ پڑھنا شروع کریں۔ سال بعد وہ طالب علم ملے گا، آپ اسے پوچھیں گے کتنا پڑھا، وہ کہے گا میں نے شروع ہی نہیں کیا ابھی تک۔ تو مطالعے سے ڈرتے ہیں طلبہ، علم سے ڈرتے ہیں، آغاز ہی نہیں کرتے۔ کتنے طلبہ ہیں جو نحو پڑھتے ہوئے ان کا 6 7 8 سال ہو گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ عرب علماء کو سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ نہیں سمجھ آتی۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کا کیا مطلب ہے؟ تم نے نحو پڑھ تو لیے، سنو گے تو سمجھ آئے گی نا۔ ایک مہینہ نہیں سمجھ آئے گی، دوسرے مہینے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو محض شروع نہیں کرتے، ابتدا ہی نہیں کرتے، پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے، اور ڈرتے ڈرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور پھر یہی ہے کہ ان سے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو جی راز حیات پڑھا ہوں، وحید الدین خان صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے۔ اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں جنت کے پتے پڑھ رہی ہوں، نمرہ احمد نے بڑا اچھا ناول لکھا ہے۔ تو یہ پھر انجام ہوتا ہے، الجزاء من جنس العمل۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی گئی جو نعمتیں ہیں نا ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر وہ ایسی فضولیات میں پڑ جاتے ہیں اور ایسی الٹی سیدھی چیزیں پڑھنے میں لگ جاتے ہیں۔ اردو میں پڑھ رہے ہوں گے، ترجمے والی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، بیکار کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، علم سے اور علم کی حقیقی دنیا سے کوئی شناسائی نہیں ہے، ان کو کوئی واقفیت ہی نہیں ہے۔ تو مطالعہ کرنے کے لیے ڈر اتاریں اپنا، بسم اللہ کر کے شروع کریں، آج شروع کریں۔ آپ نے تھوڑی بہت نحو پڑھ لی، تھوڑا بہت آپ نے کو پتہ لگ گیا کہ کتابیں کیا ہوتی ہیں، علماء کیا ہوتے ہیں، علم کیا ہوتے ہیں۔ اب آپ شروع کریں، ایسے علماء کا آپ پتہ کریں، اپنے سامنے پوچھیں جن کی زبان آسان ہے، ایسی کتابوں سے شروع کریں جن کی زبان آسان ہے۔ شیخ ابن باز کے رسالے ہیں، شیخ ابن عثیمین کے رسالے ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، 3 نام میں نے آپ کو بتائیں، ابن باز، ابن عثیمین اور فوزان، صالح الفوزان۔ اب یہ ایسے علماء ہیں کہ ان کی زبان انتہائی آسان ہے، شروع کریں۔ پہلا صفحہ آپ کو سب 20 سے سمجھ آئے، لیکن پڑھتے رہیں، کتاب چھوڑیں نہیں۔ ایک کتاب جب آپ شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، وہی کتاب جب آپ انتہائی قریب پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور چھوٹی کتاب کو ہاتھ ڈالیں، کوئی 2 جلدوں والی 3 والی کتاب نہ پڑھیں، کتاب کیا شروع کریں، 50 صفحات، 60 صفحات، اتنی کتاب سے آغاز کریں، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس کو ختم کرنے کی آپ کے اندر ایک شوق ہو، اور جب آپ اس کو ختم کریں تو ایک آپ کا نفسیاتی طور پہ آپ خود کو اچھا محسوس کریں کہ یہ کتاب پوری ہو گئی ہے۔ جب آپ شروع کریں گے 10 جلدوں کی کتاب کو اور 2 سے پڑھ کے آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ سیدھا ہمت ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ تو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ڈر کو اتاریں، شروع کریں آج ہی، سننا شروع کریں عرب علماء کو اور پڑھنا شروع کریں۔ اسی طرح طلبہ مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ تیسری بات کیا ہے؟ وہ ہے سستی، سست ہے، ہڈ حرام ہے کہنا چاہیے۔ اتنی سستی ہے طلبہ میں، اس قدر سستی ہے کہ اگر سب انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو ایک ڈنڈا ہاتھ میں رکھوں میں، اور جہاں جو نظر آئے اس کی ٹھکائی کر اس کو کان سے پکڑ کے باندھ اس کو بٹھایا جائے، یہ پکڑو، یہ کتابیں پڑھو، دنیا جہان کی باتیں ان سے کروا لو، سیاست پر، کھیل پر، ہر طرح کی باتیں کریں گے اور ارا دیں، بلکہ دینی مسائل پر ان سے گفتگو کروائیں نا، آپ شرعی مسائل میں ان سے مناظرہ کروا لیں۔ تو کتنی آپ کہہ لیں عجیب بات ہے کہ مناظرہ وہ 10 گھنٹے کر سکتے ہیں، لیکن مطالعہ 10 گھنٹے نہیں مطالعہ 10 منٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو سستی ہے نا، ہڈ حرامی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسل سے بھی پناہ مانگی ہے اور بزدلی سے بھی پناہ مانگی ہے، یہ دونوں مسائل ہمارے مطالعہ نہ کرنے کے اسباب ہیں۔ تو سستی سے بھی جانچ پڑانی چاہیے، انسان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اپنا کتنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ بن آدم انما انت ایام کلما ذهب یوم ذهب بعضک، ہر سانس کے ساتھ آپ کی عمر کم ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ جو امت اس قدر اتنی جہالت میں ہے، شرک و بدعات میں ہے، آپ بحیثیت طالب علم اللہ کے یہاں جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا علم کے حیا کے لیے، اس امت کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے۔ آپ طلبہ کو احساس ہی نہیں ہے، ایسے بے حس ہیں جیسے لاشیں ہوتی ہیں۔ اللہ المستعان، والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔